السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامت من الہ غیر اللہ۔ ناظرین، آج ہم جس حوالہ سے گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ آیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہو اور وہ غیروں کے سامنے سر جھکائے، یہ کام ٹھیک ہے؟ اسی حوالہ سے آج ہم آپ کو ویڈیو دکھانے جا رہے ہیں مفتی منیب الرحمان حافظہ اللہ تعالیٰ کی۔ وہ کھل کے حق بیان کر رہے ہیں، یعنی ساتھ ساتھ نعت خوانوں کی بھی بات کر رہے ہیں کہ دل جو ہے، یہ نعت خواں کا یہ جملہ ہے کہ دل میرا کسی اور کے پاس ہے، کھاتا میں اللہ کا ہوں، استغفر اللہ معاذ اللہ۔ آگے ناظرین مفتی حنیف قریشی حافظہ اللہ نے جو گفتگو کی ہے وہی ہم اسی کی زبانی سنتے ہیں، پھر انشاءاللہ ناظرین اسی والا سے ہم بھی گفتگو کریں گے۔ تو آگے ناظرین مل کے ویڈیو کو دیکھتے ہیں۔ رات 10 بجے سے صبح 4 بجے تک بلا لیا جائے میدان میں تو سب جعلی عاشق ہوں گے۔ ان میں سے عشاء کی نماز کتنوں نے پڑھی ہوگی اور فجر کی نماز کتنوں نے پڑھی ہوگی؟ کبھی حساب لیا ہے؟ میں جلسے میں گیا، ایک بڑے خطیب یہ شعر پڑھ رہے تھے، عشق محمد پہ مسلم کا اجارہ نہیں۔ یہ ہندو کا شعر ہے، لوگ واہ واہ کر رہے تھے۔ میں نے کہا بھئی آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ اس نے تو جیسے بھی کہا، جو بھی کہا، مسلمانوں کو انٹرٹین کرنے کے لیے کہا، لیکن جو اللہ کے حبیب پر ایمان نہ رکھتا ہو وہ عاشق ہو سکتا ہے؟ زور سے بولو۔ جو اللہ کے حبیب پر جس کا ایمان نہ ہو، آپ کی رسالت پر جس کا ایمان نہ ہو، وہ عاشق مصطفیٰ ہو سکتا ہے؟ تو پھر یہ پیغام دیا کہ اب عشق کے لیے ایمان بھی ضروری نہیں ہے۔ تو یہ کام جو شروع کیا گیا اور مجالس نعت کا سلسلہ تو پھیلا دیا گیا، لیکن اس قوم کو کون بتائے کہ ایک خوشگلو آرٹسٹ کو ایک ایک رات میں لاکھوں روپے دو اور جو اللہ کے پیارے حبیب کی حدیث مہینہ بھر پڑھائے، جو اللہ کے کلام کی تفسیر مہینہ بھر پڑھائے، اس کو آپ مہینے میں تو کیا سال میں بھی دیتے ہو؟ تو پھر یہ عشق مصطفیٰ ہے؟ زور سے جواب دو نا۔ تو یہ آپ لوگوں نے گزشتہ 20 سال میں کارنامہ انجام دیا ہے۔ اس لیے دوسروں کے ادارے دیکھو، ان کی تعداد دیکھو، پھر اپنا جائزہ لو۔ اسی طرح سے اب کیا ہوا کہ دین کی بنیاد پر اگر حملہ کرنا ہو تو حضور والا، اگر ہم سائنس یا ٹیکنالوجی سیکھنا چاہیں گے تو آگے کی طرف دیکھیں گے، اور دین جاننا چاہیں گے تو بولو تو پیچھے کی طرف دیکھیں گے جہاں سے دین چلا ہے۔ جی ناظرین، آپ نے یہ ویڈیو مناظر فرمائی تو ناظرین انشاءاللہ وہ دن دور نہیں ہے
جب ہر بندہ ہر مکتبہ فکر کا یعنی بریلوی جو قصے کہانیاں آپ کو سناتے رہے ہیں اب وہ بھی توحید سنائیں گے انشاءاللہ۔ میری تو یہ دعا ہے کہ ہر بندہ اللہ کی توحید بیان کرے اور آمینہ کے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت بیان کرے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق امت کو آگاہ کرے۔ تو خیر ناظرین، توحید کی بات کر رہے تھے۔ توحید یہ ہے کہ ہر نبی نے آ کر اپنی قوم کو یہی پیغام دیا ہے، قال یا قوم اعبدوا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی۔ یہاں پہ ایک اور آیت ہم پڑھتے ہیں، قرآن پاک کی آیت ہے، لو کان فیہما الا اللہ لفسدتا، کہ اگر دو الہ ہوتے، یعنی ایسا سمجھ لیں اگر دو رب ہوتے تو ان کے اندر فساد ہوتا۔ مطلب ایک نے کہنا تھا میں نے لڑکا بنانا ہے، دوسرے نے کہنا تھا نہیں جی میں نے لڑکی بنانی ہے، ایک نے کہنا نہیں میں نے اس کو ٹانگوں سے مزدور بنانا ہے، دوسرے کہنا نہیں اس کو میں نے بالکل ٹھیک بنانا ہے، ایک نے کہنا میں نے آنکھوں سے نبینا بنانا ہے، دوسرے نے کہنا نہیں میں نے بالکل ٹھیک بنانا ہے۔ ان دونوں کے درمیان جھگڑا ہو جانا تھا تو انسان نے بننا نہیں تھا۔ یعنی پتہ یہ چلا اللہ ایک ہے اور ایک اللہ رب العالمین کو ہی سجدہ کرنا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ دیکھیں گے اللہ نے ہاتھ بھی دو دیے ہیں، پاؤں بھی دو دیے ہیں، آنکھیں بھی دو دی ہیں، کان بھی دو دیے ہیں، پیشانی ایک دی ہے، یعنی ماتھا ایک دیا۔ کیوں؟ اللہ پاک فرماتے میرا در بھی ایک ہے اور آپ کا سر بھی ایک ہے، ایک در کے اوپر ایک سر ہی جھکنا چاہیے، یہ والا یعنی یہ سر ایک در کے اوپر ہی جھکنا چاہیے، کسی غیر اللہ کے سامنے نہیں جھکنا چاہیے۔ یہ اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ بات سمجھائی ہے۔ باقی ناظرین یہاں پہ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں توحید کے ساتھ سچے دل کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق دے دے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اللہ ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ اور یہ بھی دعا کرتے چلے اللہ پاک ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے اور اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا پکا اور سچا نمازی بنا دے۔ جتنے بھی بے اولاد جوڑے ہیں اللہ پاک سب کو نیک نورینہ صحت تندرستی والی ایمان والی لمبی زندگی والی اولاد عطا فرما دے۔ جزاکم اللہ خیرہ، احسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔